السلام علیکم مریم صاحب، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ چیف آرگنائزر کا لفظ استعمال ہوا. ڈو یو تھنک یو ڈیزرو ٹو بی دا چیف آرگنائزر؟ آئی تھنک منصور، جو کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا، اس میں جو انہوں نے بات کی میرے متعلق، میرے لیے وہ بہت بڑا میڈل ہے، اکنالجمنٹ ہے. میری جو پارٹی کے لیے میں نے دن رات ایک کیا پچھلے 5-6 سال، اور بڑے پیشنیٹلی میں نے کام کیا، اور سب سے بڑھ کر آئی تھنک یہ اس چیز کی اکنالجمنٹ ہے جو عوام کے ساتھ میرا ایک رشتہ بنا میری زندگی کے اور پارٹی کی زندگی کے ٹفسٹ ٹائم میں. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو پارٹی مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے، مسلم لیگ نون کا جو سپورٹر ہے، مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے، اس نے جو میرے ساتھ ایک رشتہ بنایا، میرے پہ اعتماد کیا، اس نے مجھ پہ پہلے اعتماد کیا، پارٹی نے اس کو اکنالج کیا. ظاہری بات ہے کرٹیسزم لیکن آپ لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جی عہدے جو ہے نا وہ شریف خاندان میں ہی بانٹ دیے جاتے ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ شریف فیملی تو بہت بڑی ہے، لیکن جو، اور یہ میں یہ بھی مانتی ہوں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، آپ کو لانچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے. بہت بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز کے جو سائنز ہیں، دے کوڈنٹ میک دیم مارک. اچھا. اور یہ انڈورسمنٹ جو ہے، فائنل انڈورسمنٹ، وہ پاکستان کے عوام کی طرف سے آتی ہے. ظاہری بات ہے ایک آپ ہی کے کزن ہیں حمزہ شہباز صاحب، تو وہ عہدے میں اب آپ سے ایک سٹیپ نیچے رہ گئے، آپ ایک سٹیپ اوپر چلی، سینئر ہو گئی ہیں آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. میں عمر میں بھی ان سے سینئر ہوں. کتنا فرق ہے؟ میرا آئی تھنک 1 سال کا فرق ہے. اچھا 1 سال. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حمزہ نے مجھے ہمیشہ بہت عزت دی. میرا حمزہ کے ساتھ ایک احترام اور بہت پیار اور شفقت کا رشتہ ہے. وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اور جب وہ چیف منسٹر، اس کا بھی بڑا ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ نے چیف منسٹر بنایا تو میں اس کے ساتھ بالکل ایسے کھڑی ہوئی، اس کو سپورٹ کیا جیسے واقعی میں اس کی بڑی بہن ہوں، اور ہوں میں اس کی بڑی بہن. اور عہدہ چاہے کسی کو بھی ملے، پارٹی کے لیے ہم سب مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے کر رہے ہیں. ناراض ہے حمزہ؟ نہیں، مجھے یہ میرے جو علم میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی کچھ طبیعت خراب تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے آئی تھنک 20 سال کے بعد اولاد سے نوازا. ایک ہی بیٹی اس کی، اور اس کو ہارٹ کی پرابلم تھی. اس کی سرجری ہوئی تھی آج سے کوئی 2 سال پہلے انگلینڈ میں. تو اسی کے چیک اپس کے لیے، اسی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے اس کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو صحت دے. لیکن حمزہ کی ٹو بی آنیسٹ پارٹی کے لیے بہت خدمات ہیں. اس نے بہت ڈیکیڈ سے، اسپیشلی مشرف کے وقت میں جب یہاں پر وہ تھا، تو اس نے جس طرح سے پارٹی کے لیے کام کیا، اس کو سنبھالا، تو میں اس کو بالکل اکنالج کرتی ہوں. نہیں، لیکن انہوں نے یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں، لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، وہ نہیں آئے، غائب. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی. تو وہ چھوڑ دیتے، سیٹ چھوڑ دیتے. کیوں چھوڑ دیتے بھائی؟ آخری دم تک لڑنا چاہیے، کیوں چھوڑ دیں؟ اچھا، نہیں کوئی پرسنل ریزنز جس طرح آپ فرما رہی ہیں، اگر تھیں تو نہ ہوتے بہتر. کیوں نہ ہوتے جی؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں نہ چھوڑیں؟ آخری دم تک لڑنا چاہیے. اچھا، یہ اب جو پنجاب کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس میں غالباً آپ بھی کنٹیسٹ کر رہی ہیں اور حمزہ صاحب بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ دونوں جیت گئے اور اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو سی ایم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہوا ہوا؟ نہیں، فیصلہ ہمیشہ سے جب جیت کے پارٹی آتی ہے تو سب مل کے بیٹھتے ہیں. آپ کی پارٹی کا ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوتا ہے، وہ سب بیٹھتے ہیں، وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں. بٹ ہوگا آپ دونوں میں سے کوئی ایک؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتی. یہ بھی فائنل نہیں ہے؟ بالکل یہ نہیں کہہ سکتی. تو بعد میں انشاءاللہ دیکھے جائے گا. وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر بنتے ہیں حمزہ شہباز، اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بنتے ہیں حمزہ شہباز. تو یہی تو پرابلم ہے. اور وہ ایک صاحب جن کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے. تو اصل ڈیموکریسی کی ڈیموکریسی تو نہیں ہے پارٹی کے اندر. میں آپ سے بالکل اگری نہیں کرتی. ڈیموکریسی ہے پارٹی میں، اسی لیے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وہ بالکل ناراض نہیں ہیں. وہ پارٹی، آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ناراض ہیں پارٹی کے ساتھ. وہ بارہا یہ کہہ چکے
کہ مسلم لیگ نون میں ہی تھا, اسی میں رہوں گا اور اب گھر جاؤں گا اگر کبھی گیا تو. پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف کانفرنسیں کر رہے ہیں, وہ آپ کی حکومت کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنے کی. کتنا واضح فرق ہے. یہی تو ڈیموکریسی ہے. آپ بتائیں اور کس پارٹی میں ایسی بات ہوتی؟ ابھی آپ نے جو بات کی آپ اس کو خود کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک, مسلم لیگ نون میں ڈیموکریسی ہے, ہر کسی کا اپنا ایک خیال ہے, اور لیکن جہاں پہ کنسنسس ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ پہ سب کا کنسنسس ہے. گورننس کیا ہونی چاہیے, کس ایشو کو کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے, اس پہ کسی کی ڈسینٹ ہو سکتی ہے, اس پہ کسی کا کوئی مختلف خیال ہو سکتا ہے, لیکن اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ایک پارٹی کے اندر آپ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑا, نہ قومی اسمبلی کا نہ صوبائی اسمبلی کا. میں آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا تھا, گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کیمپین آپ نے لیڈ کی, مسلم لیگ نون ہار گئی. آزاد جموں کشمیر میں الیکشن کیمپین لیڈ کی, ہار گئی. ضمنی انتخابات جتنے ہوئے ہیں آپ نے لیڈ کیے, مسلم لیگ سب جیتے. کون سے؟ جو 16 جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے. جی, لیکن جب آپ کی حکومت آئی سارے ہار گئے. نہیں, وہ میری اس میں صرف اور صرف کیمپین کی ذمہ داری تھی, اور اس میں اور ایشوز تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور اے جے کے کی کیمپین, تو وہ تو ہم رزلٹ دیکھ کے گئے تھے کیمپین میں. ہمیں پتا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا کہ ادھر آپ کو 2 سیٹس ملیں گی, ادھر آپ کو 3 سیٹس ملیں گی. اچھا, پھر بھی وہاں جا کے پارٹی کو موبلائز کرنا, پارٹی کو انکریج کرنا, وہ میری ذمہ داری تھی, وہ میں نے کیا. پارٹی کی شو آف اسٹرینتھ کرنا. آپ اے جے کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی اتنی بڑی عوامی تائید کسی الیکشن کیمپین میں کسی اور کو نہیں ملی جو پی ایم ایل این کو ملی. اسی طرح, ایک سیکنڈ منصور مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بہت ایکسٹینسو سوال پوچھا, اس کا جواب بھی لمبا ہے. اور اسی طرح اے جے کے میں, گلگت بلتستان میں اتنی بڑی پبلک سپورٹ, اور آپ یہ دیکھیں کہ دھاندلی تو ہونی تھی کیونکہ پیچھے سے الیکشن مینج ہو رہا تھا. الیکشن کا رزلٹ مجھے کیمپین پہ جانے سے پہلے جی بی کا بھی اور اے جے کے کا بھی وہ مجھے پتہ چل گیا تھا دھاندلی. لیکن میں نے وہاں جا کے جب پارٹی کو ماشاءاللہ گیلبنائز کیا, شو آف اسٹرینتھ کی, اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں پر دھاندلی. اچھا, یہ دھاندلی والی جو بات ہے, جو جیتا منصور, وہ 2-3 جلسے کر کے بھاگ گئے وہاں سے. اسٹل جیتے نا, اینڈ آف دی ڈے تو نمبر شو ہونا ہے نا. آپ ہار گئے, وہ جیت گئے. دنیا کو پتا ہے نمبر شو ہونے سے کیا ہوتا ہے. جب آپ کی لیجٹمیسی کوئی نہیں, دنیا کو پتا ہے آپ نے کیا کیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, دوسری بات آپ کے پارٹی, ایک سیکنڈ, جب آپ نے کہا جب جو بائی الیکشن 16 میں سے 15 پی ایم ایل این جیتی ماشاءاللہ, وہ سارے میں نے لیڈ کیے تھے. چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو جہاں پر وہ دھند چھا گئی تھی اور تھیلے اٹھا کے بھاگ گئے تھے, بلکہ عملے کو اغوا کر کے بھاگ گئے تھے. وہ آپ کو کیوں یاد نہیں رہا؟ یاد ہے مجھے, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, یاد ہے. نہیں, آپ کو یاد نہیں. 20 میں سے 15 سیٹیں ہارے ہیں آپ, وہ بھی تو ہارے نا. نہیں, لیکن وہ آپ کو پتا ہے اس کے ڈائنامکس فرق تھے. کیا ڈائنامکس تھے؟ اس کے ڈائنامکس یہ تھے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے کینڈیڈیٹس. آپ کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیے؟ کیوں؟ وہ قصور کس کا تھا؟ آپ لوگوں کا قصور تھا؟ نہیں, میری بات سنیں. پی ایم ایل این کے جو اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر حلقے کے اندر پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. ڈیل کی نا آپ لوگوں نے؟ اور نہیں, ڈیل نہیں کی. شہباز شریف صاحب نے ڈیل کی. ظاہر ہے, ایک جب آپ نے یہ کرنا تھا تو آپ لوگوں نے ان کو, اور میں نے اس وقت بھی چیف منسٹر صاحب جو تھے اور اس وقت جو پرائم منسٹر تھے, میں نے ان کو کہا تھا, میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو اگنور نہ کریں. آپ نے کمٹمنٹ لی تھی ان سے, آپ لوگوں نے ان کو کمٹ کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ کھڑے ہوں. کمٹمنٹ کرنی چاہیے تھی. کس نے کی؟ جنہوں نے بھی کی. شہباز شریف صاحب نے کی. بس چلیں, سوچ اپنی دیکھیں, جہاں پر آپ اپنے لوگوں کو یہ میسج دیں گے وہاں پہ غلط ہوگا. سو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو جڑ تھی وہی غلط تھی. نہیں, میرا نہیں, اس کی پلاننگ غلط تھی. یہ پالیٹکس ہے. صحیح ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. ایسے ہی انہی ڈیلز پہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, ڈیلز آپ کو کیا پتا, آپ جس کو ڈیل کہہ رہے وہ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کے آ گئے تھے, وہ کیا ڈیل ہوتی ہے؟ اس کے اپنے لوگ. مجھے یہ بتائیں, سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہوا نیشنل اسمبلی میں اور جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, آپ اس کا